رشتے حلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے وقت کا۔ مفتی صاحب بتائیے گا اسلام کیا کہتا ہے سورج گرہن کے بارے میں؟ اسلام نے اس حوالے سے کیا آگاہی دی ہے مسلمانوں کو، اور کیا کرنا چاہیے جب سورج گرہن ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں ایک تو ماہرین فلکیات کا زاویہ نظر ہے کہ وہ ان کی گردشوں کا حساب لگا کر بتاتے ہیں کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں اتنے وقت کے لیے سورج یا چاند کو گرہن لگے گا۔ اسلام کا زاویہ نظر محض تکوینی امور کا مشاہدہ نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کو اللہ کی قدرت کی نشانی سمجھ کر اس سے عبرت حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ بے شک عالم عرب کا یہ خیال تھا کہ کسی بڑے شخص کی وفات یا حیات کے سبب سورج یا چاند کو گرہن لگتا ہے، چنانچہ جب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ اس وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے۔ تو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار جب سورج کو گرہن لگا تو آپ تیزی سے باہر آئے اور آپ نے نماز کسوف و کسوف پڑھائی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، لا ینکسفان بموت احد ولا بحیاتہ، ان کو گرہن کسی کی موت یا حیات کے سبب نہیں لگتا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو تم جب ان نشانیوں کو دیکھو تو نماز پڑھو۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ فتصدقوا، اور صدقہ دو۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ وعد اللہ، اور اللہ سے دعا مانگو۔ اسی طرح سے ہندوانہ معاشرت کی وجہ سے جو ہمارے ہاں باطل توہمات ہیں کہ ان کی وجہ سے حاملہ عورتوں پر اثر پڑتا ہے یا بچوں پر اثر پڑتا ہے، یہ سارے کے سارے توہمات باطل ہیں، فاسد ہیں، اور شریعت میں ان کی کوئی حقیقت اور کوئی اصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند اللہ تبارک و تعالیٰ کے طے کردہ حساب کے اور ضابطے کے پابند ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، سورج اپنے مقررہ راستے پر رواں دواں ہے اور یہ طے کردہ نظام ہے اس ہستی کا جو غالب ہے اور علم والا ہے۔ اور فرمایا کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، نہ سورج کی یہ مجال کہ وہ چلتے چلتے چاند کو جا پہنچے یا چاند سے جا ٹکرائے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے نظام کے پابند ہیں۔ اسی طرح سے عہد صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک رات آپ علی الصبا اٹھے تو رات کو بارش ہوئی تھی، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر بی، آج میرے بندوں میں سے بعض مجھ پر ایمان لانے والے ہو گئے اور بعض میری قدرت کا انکار کرنے والے ہو گئے۔ تو اما من قال، تو جس نے یہ کہا کہ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش برسی،
تو وہ مجھ پر ایمان لانے والے ہیں اور ستاروں کی ذاتی تاثیر کا انکار کرنے والے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ، اور جس نے یہ کہا کہ مطرنا بنوع کذا و کذا، کیونکہ آسمان پر فلاں وقت میں فلاں جگہ فلاں ستارہ طلوع ہوا ہے اور اس کی وجہ سے بارش ہوئی، تو وہ میری قدرت کا انکار کرنے والا ہے اور ستاروں کی تاثیر پر یقین رکھنے والا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخ یہ افلاک میں ہے خوار و شبوں، وہ تو خود قادر مطلق کا پابند ہے اور اس کے حکم کے مطابق چل رہا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں جو کہتے ہیں کہ آج یا فلاں ہفتے فلاں کا ستارہ فلاں برج میں ہوگا اور اس کی تقدیر کے معاملات بتاتے ہیں، یہ ان سب چیزوں کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر اچھی ہو یا بری ہو وہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہے، لہذا مومن کا اللہ کی قدرت اور اس کی جلالت پر ایمان کامل ہونا چاہیے اور توہمات فاسدہ میں اور نظریات باطلہ میں بالکل قطعاً مبتلا نہیں ہونا بالکل چاہیے۔ مفتی صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے۔ مفتی صاحب اس میں بھی ذرا رہنمائی کیجئے گا، نماز کسوف کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں؟ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو نماز کسوف ادا کی جاتی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے اور کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ ایک مومن کے لیے؟ وہ ثابت ہے اور پڑھنی چاہیے بڑی نماز۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ چیئرمین رویت حلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ اس کے اسلامی نقطہ نظر سے اپنی جو ہے بات کر رہے تھے اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ تمام تر توہم پرستانہ عقائد کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ سورج گرہن کے بارے میں وہ اپنی معلومات جو ہمارے ناظرین سے شیئر کر رہے تھے، اس کے علاوہ اپنے ناظرین کو ایک دفعہ پھر سے بتائیں کہ آج جو ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں سورج گرہن کا نظارہ دیکھا جا سکتا ہے، یہ نظارہ کیا جا سکتا ہے، لیکن طبی ماہرین کی جانب سے یہ ہدایات کی گئی ہیں کہ جو لوگ اس کے براہ راست نظارے کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ مکمل گریز کریں، اس سے آپ کی بینائی بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے اور براہ راست جو سولر ایکلپس ہے، جو براہ راست سورج گرہن ہے، اس کا نظارہ نہ کیا جائے، اس سے بینائی متاثر ہو سکتی ہے۔ اور دوسری جانب یہ کہا گیا ہے کہ شہری جو ہیں اس حوالے سے مکمل احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ اور اس کی تقدیر کے معاملات بتاتے ہیں، یہ ان سب چیزوں کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تقدیر اچھی ہو یا بری ہو وہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہے، لہذا مومن کا اللہ کی قدرت اور اس کی جلالت پر ایمان کامل ہونا چاہیے اور توہمات فاسدہ میں اور نظریات باطلہ میں بالکل قطعاً مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل مفتی صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے۔ مفتی صاحب اس میں بھی ذرا رہنمائی کیجئے گا، نماز کسوف کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں؟ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو نماز کسوف ادا کی جاتی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے اور کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ ایک مومن کے لیے؟ وہ ثابت ہے اور پڑھنی چاہیے بڑی نماز۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ چیئرمین رویت حلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ اس کے اسلامی نقطہ نظر سے اپنی جو ہے بات کر رہے تھے اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ تمام تر توہم پرستانہ عقائد کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ سورج گرہن کے بارے میں وہ اپنی معلومات جو ہمارے ناظرین سے شیئر کر رہے تھے، اس کے علاوہ اپنے ناظرین کو ایک دفعہ پھر سے بتائیں کہ آج جو ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں سورج گرہن کا نظارہ دیکھا جا سکتا ہے، یہ نظارہ کیا جا سکتا ہے، لیکن طبی ماہرین کی جانب سے یہ ہدایات کی گئی ہیں کہ جو لوگ اس کے براہ راست نظارے کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ مکمل گریز کریں، اس سے آپ کی بینائی بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے اور براہ راست
جو سولر اکلپس ہے، جو براہ راست سورج گرہن ہے، اس کا نظارہ نہ کیا جائے، اس سے بینائی متاثر ہو سکتی ہے۔ اور دوسری جانب یہ کہا گیا ہے کہ شہری جو ہیں اس حوالے سے مکمل احتیاطی تدابیر اپنائیں۔